مصعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت تھی، جب بھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے تھے تو سب سے پہلے غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد پھر بہترین لباس زیب تن کرتے اور خوشبو لگاتے، پھر مجمع میں جا کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی حدیث لوگوں کو سناتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک موقع ایسا آیا کنت عند مالک، میں حضرت مالک بن انس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہو یحدثنا، آپ ہمیں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا رہے تھے، وہو فلدغہ اقرب 16 مرۃ، کہ حدیث پڑھانے کے دوران، حدیث کا درس دینے کے دوران 16 مرتبہ بچھو نے آپ کو ڈنگ مارا، 16 بار۔ تو وہو یتغیر لونہ، تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا، چہرہ کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور فرمایا کہ وہ زرد ہو گیا، لیکن ولا یقطع حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے ترک نہیں کیا، حدیث کو ترک نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں فلما فرغ من المجلس، جب آپ مجلس سے فارغ ہوئے تو وتفرق عنہ الناس، لوگ آپ سے اٹھ کر چلے گئے۔ قلت له، میں نے کہا یا ابا عبد اللہ لقد رأیت عنک اليوم عجبا، آج نا درس حدیث کے دوران آپ پر میں نے ایک عجیب آج بات دیکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کے پیش نظر صبر کرتا رہا ہوں۔ انہیں بتلایا کہ ایسا دوران، ایسا رنگ بدلا، کیوں بدلا تھا، وجہ بتلائی۔ انہیں کہا آپ نے پھر کیوں نہیں چھوڑا؟ انہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سن رہا، پڑھا رہا تھا، میں درس دے رہا تھا، اب میرا دل نہیں مانتا تھا کہ ادھر سے سرکار کی بات کو چھوڑ کر ادھر متوجہ ہو جاؤں۔ یعنی تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا تابعین صابئین نبی علیہ السلام کی حدیث کا اتنا ادب کیا کرتے تھے، یعنی لباس خوبصورت پہننا، پھر خوشبو لگانا، غسل کرنا، پھر لوگوں میں آ کر درس دینا، پھر بیٹھ کر جب درس کر دیں تو کوئی بھی تکلیف پہنچے اس کو اس طرح متوجہ نہیں ہوتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی طرف کیا ہوتے ہیں، متوجہ ہو۔ اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب اللہ واللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو اس وقت انسان کو ہمہ تن ہو کر سننا چاہیے، اس وقت یہی ادب کا تقاضا ہے، کیونکہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اس وجہ سے انسان کسی اور طرف متوجہ نہ ہو۔ حضرت امام طبرانی علیہ رحمہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے، اور حافظ عسقلانی نے اپنی کتاب الاصابہ میں یہ حدیث ذکر کی ہے، جلد نمبر ہے 1، صفحہ نمبر ہے 98، 58 اور 59، 58 اور 59۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک مرتبہ ہم نے جمعہ کے دن بھی آپ کو سنائی تھی۔ حضرت اسرا بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت ارحل ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے اوپر کجاوے کو رکھا کرتا تھا اور اسے سجایا کرتا تھا، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام، ہمارے آقا و مولا اس پر سوار ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ فاصابتنی جنابۃ فی لیلۃ بردۃ، ایک رات ایسی آئی کہ ٹھنڈی رات تھی، اس رات کو
مجھ پر غسل واجب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ غسل واجب ہو گیا۔ جب انسان کو احتلام ہو جائے تو اس وقت اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ٹھنڈی رات تھی اور مجھ پر غسل جو تھا واجب ہو گیا۔ وَأَرَادَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحلۃ، نبی علیہ السلام سفر کرنے کی تیاری کا ارادہ فرما چکے تھے کہ اب ہم نے یہاں سے کوچ کر کے آگے جانا ہے۔ فَأَمَرْتُ رَجُلًا مِّنَ الْأَنصَارِ، میں نے انصاری صحابی سے کہا فَرَحِّلْهَا، اور یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا، اس کو رکھو اور اس پلان کو باندھو اور بہترین سجاؤ، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس پر سوار ہونا ہے۔ وَوَضَعْتُ أَحْجَارًا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پتھر کٹھے کیے۔ پتھر کٹھے کرنے کے بعد انہی پتھروں کو میں نے کیا فَأَسْخَنْتُ بِهَا، میں نے انہیں دکھایا۔ کن کو؟ پتھروں کو۔ دیکھ لیجئے کتنا ٹائم لگے گا، کتنی محنت ہوگی۔ لکڑی کا دکھانا بہت آسان ہے، پتھروں کا دکھانا جو ہے اس میں وقت درکار ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا تو فَأَسْخَنْتُ بِهَا مَاءً، پھر میں نے اس کے اوپر رکھ کر پانی کو گرم کیا۔ گرم کرنے کے بعد فاغتسلت، میں نے غسل کیا۔ غسل کرنے کے بعد ثم لحقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ملا اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے جا کر ملا۔ فقال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اصلع ما لی اراک رحلتک تغیرت، آج کیا وجہ ہے آج کجاوا صحیح نہیں باندھا گیا، آج کجاوا صحیح نہیں رکھا گیا، آج پلان صحیح نہیں رکھا گیا، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ لم ارحلها رحلها رجل من الانصار، آج کجاوا میں نے نہیں رکھا، فلاں انصاری صحابی نے یہ کجاوا رکھا ہے، اس نے یہ پلان باندھا ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ولیما، آپ نے کیوں نہیں کیا ایسا؟ فقلت، میں نے عرض کی انی اصابتنی جنابۃ، مجھے احتلام ہو گیا، مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا، فخشیت القر علی نفسی، اور مجھے اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے، فامرتہ، میں نے صحابی رسول کو انصاری کو کہا کہ یہ کجاوا اس پر رکھ دو، کس دو، ووضعت احجارا، تو میں نے پتھر رکھے، فاسخنت ماء، میں نے پانی گرم کیا، فاغتسلت بہ، پھر میں نے یہ کیا کہ غسل کیا، فانزل اللہ، پھر اللہ پاک نے یہ تحفہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ آیت کریمہ پوری، اس میں فرمایا کہ جب ایسی صورتحال بن جائے، میں اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے انعام یہ ہے کہ تمہیں پانی نہ ملے تو ٹھنڈا پانی ہو، مرض کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو تو اس وقت تم تیمم کر لیا کرو۔ اب یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ یہ بڑی ایمان افروز بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہوں اور جس پر آپ کجاوا رکھیں، نماز تو ہے ہی نہیں، قرآن تو ہے ہی نہیں، کعبۃ اللہ تو ہے ہی نہیں، مسجد تو ہے ہی نہیں کہ انسان بغیر جس پر غسل واجب ہو قرآن کو نہیں چھو سکتا، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، ہاں جی، قرآن پاک کو زبانی بھی نہیں پڑھ سکتا، اور انسان طواف کعبہ بھی نہیں کر سکتا، انسان قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا۔ سرکاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غسل کون سا واجب تھا، کون سا فرض تھا؟ کجاوا کس لیتے، انہیں کہا نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ بے ادبی ہوگی، میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سواری کی بے ادبی کیوں کروں، بے ادب کیوں بنوں، میں بے ادب کیوں بنوں؟ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ہاتھ لگاؤں، وہ بھی میرے اوپر کیا ہو، غسل واجب ہو چکا ہو، یہ میرے ہاتھ جو ہیں، میرے ہاتھ پاک نہیں ہیں، حالانکہ ہاتھ تو پاک ہی تھے، لیکن دل یہ کہتا تھا آقا و مولا نے سوار ہونا ہے، لہذا اس سواری کا ادب اتنا کرو۔ اس ادب کے پیش نظر خدا تعالیٰ نے پوری انسانیت پر یعنی مومنوں پر کرم فرما دیا کہ جب ایسی حالت آ جائے تو تم میری طرف سے آرڈر ہے، حکم ہے کہ تم تیمم کر لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس، امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما کانا یوم احد،
انہزم الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میدان احد تھا، میدان احد کی اب پوری کنڈیشن، پورا نقشہ ذہن میں لے آئیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے الگ ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ الگ ہو گئے، دور دور چلے گئے۔ الگ ہوئے تو قال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، آپ فرماتے ہیں یشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی القوم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا چہرہ انور اٹھایا اور نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو دیکھنے لگے۔ جب آپ نے اوپر کیا نا تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جان کی حفاظت کر رہے تھے، میرا آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب زبان حال انہی کی زبانی سنیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہنے لگے ابی انت و امی لا تشرف یصبک منہ من سہام القوم، میرے آقا و مولا آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ اپنا چہرہ انور اوپر نہ کیجئے، میرے سر سے اوپر آپ کا چہرہ انور نہیں ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس قوم کا تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ کیسی ایمان افروز بات ہے جی! ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نے تو یوں حفاظت کی ہے، اور زبان حال سے کہنے لگے نہری دون نہرک، نہری دون نہرک، نہری دون نہرک، یعنی یا رسول اللہ میری جان آپ پر فدا ہو جائے، میں اپنی جان آپ پر قربان کر دوں، میرے آقا آپ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، یہ میرے آقا آپ کو دکھ نہیں پہنچنا چاہیے، دشمن کا تیر لگے تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگنا چاہیے، آپ کے جسد مبارک کو نہیں لگنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز تھا۔ ہمارے آقا و مولا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی